جو بھی ایک خدا کی عبادت کرتے ہوئے پایا گیا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ 309 سال تک سونے والے یہ 3 لوگ آخر تھے کون، جن کا ذکر قرآن کریم کی سورہ الکہف میں آیا ہے؟ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا۔ قرآن مجید کی سورہ الکہف میں ایک عجیب واقعہ بیان ہوا ہے، اصحاب کہف کا۔ یہ وہ چند جوان تھے جنہوں نے اپنے وقت کے بادشاہ سے بغاوت کی۔ یہ مٹی اور پتھر کے بت تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ یہ نہ مال کی حسرت رکھتے تھے نہ دنیا کے غلام تھے، ان کا مقصد بس ایک ہی تھا، اللہ کی رضا۔ اس دور میں بادشاہ لوگوں کو بتوں کی عبادت کے لیے مجبور کرتا تھا۔ جو کوئی بھی ایک خدا کی عبادت کر پکڑا گیا، لیکن ان چند ایمان والے لڑکوں نے اعلان کیا، ہمارا رب صرف اللہ ہے، ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، انہیں نہ جان کا خطرہ تھا نہ قید ہونے کا غم۔ انہوں نے دنیا کی بجائے ایمان کو ترجیح دی۔ انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے شہر چھوڑ دیا۔ اے ہمارے رب، ہماری راہ آسان فرما اور ہمارے سفر کو برکت دے۔ یہ 3 جوان اور ایک کتا غار کی طرف چلے گئے، جس کا ذکر قرآن کریم کچھ یوں کرتا ہے۔ جب وہ جوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما۔ اور غار میں پہنچ کر یہ دعا کرتے ہیں، ہمیں یہاں آرام کرنا چاہیے۔ اے ہمارے رب، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے اور ہمارے معاملے آسان عطا فرما۔ اللہ نے ان پہ نیند طاری کر دی۔ تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے، یعنی ان کو سلائے رکھا۔ یہ عام نیند نہیں تھی، وہ سو گئے، 1 دن 2 دن نہیں بلکہ 309 سال تک سوتے رہے۔ غار کا دروازہ دھوپ کی روشنی سے یوں ڈھکا رہا کہ روشنی صرف کناروں تک آتی تھی۔ باہر لوگ بدل گئے، بادشاہیت ختم ہو گئی، نسلیں گزر گئیں، مگر یہ جوان اپنی نیند میں محفوظ رہے۔ جب وہ جاگے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہم کتنی دیر سوئے؟ شاید 1 دن یا اس کا کچھ حصہ۔ ان میں سے ایک کو چاندی کا سکہ لے کر کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا۔ مجھے بھوک لگی ہے، میں جا کر کچھ اچھا کھانا لاتا ہوں۔ احتیاط کرنا، چپ چاپ جانا۔ یہ کہوں ہے، یہ ہمارے زمانے کا نہیں لگتا۔ شہر پہنچ کر جب اس نے 309 سال پرانے زمانے کے بادشاہ دقیانوسی کے زمانے کا سکہ دکاندار کو دیا تو وہ سکہ دیکھ کر چونک گیا۔ یہ سکہ یہ صدیوں پہلے کا ہے، ایسا سکہ صرف پرانی کہانیوں میں ہی ملتا ہے۔ اس نے وہی سکہ لے جا کر برابر والے دکاندار کو دکھایا۔ اب وہ بھی اس سکے کو دیکھ کر چونک گیا۔ اب ان سب نے مل کے اصحاب کہف کے ساتھی سے پوچھا کہ کون ہو تم؟ آپ کون ہیں؟ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں اسی شہر سے ہوں، میں کل ہی یہاں سے گیا تھا۔ لوگوں کو ان کی بات کا یقین نہ ہوا، سب کو شک ہوا کہ شاید ان کے ہاتھ پرانے زمانے کا کوئی خزانہ لگ گیا ہو۔ یہ بات بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ کے دربار میں اصحاب کہف کے ساتھی کو لایا گیا۔ یہ سکہ تمہیں کہاں ملا؟ ساری بات بادشاہ کو بتائی گئی۔ بادشاہ اصحاب کہف کے ساتھی کے ساتھ غار تک پہنچا، اصحاب کہف سے ملاقات کی، پھر اللہ رب العزت نے انہیں وفات دے دی۔ یہ منظر اللہ کی قدرت کی ایک زبردست نشانی بن گیا کہ جس نے انہیں 3 صدیوں بعد جگایا، وہ مرنے کے بعد سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ قرآن میں اس کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ انسان سمجھے ایمان صرف زبان سے نہیں ہوتا، قربانیاں مانگتا ہے۔ یہ جوان نہ نبی تھے نہ عالم تھے، صرف ایمان کے راستے پر چلنے والے چند لوگ تھے۔ اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں محفوظ کر دیا تاکہ آنے والی نسلیں انہیں یاد رکھے۔